نقصان میں ہے، مگر وہ انسان جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، صالح عمل کیے اور انہوں نے حق بات کی دعوت دی اور صبر کیا، یہ کامیاب ہے۔ یعنی اللہ نے اس سورہ کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اگر تمام قرآن کا جز نکال لیا جائے تو یہ سورہ ہے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر والعصر سورے پر انسانیت عمل کر لے، مسلمان عمل کر لے، ایمان والے عمل کر لے، تو پھر ان کو کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم بات کو کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم پیغام کو دینا چاہتا ہے تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ قسم کھائی۔ ویسے ہی اس سورے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اثر کی قسم، زمانے کی قسم، یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے، تو اب سوچو کہ کتنی اہم، کتنی عمدہ، کتنی قیمتی بات ہوتی ہے۔ جب کوئی دو آدمی لڑتے ہیں اور کوئی ایک قسم کھا لیتا ہے تو یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اس کی بات میں سچائی ہے، اس کی بات میں حقیقت ہے، لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کی، یہ قرآن کی قسم غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے تو اب اس بات کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی اس بات میں سچائی ہوگی، کتنی حقیقت ہوگی۔ ناظرین اکرام، آج میں حیدرآباد سے آیا تھا اور یہاں موقع ملا آپ سے گفتگو کروں، تو میں بھی راستے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کس عنوان پر بات کروں، تو میرے دماغ میں آئی کہ قرآن مجید کی اس اہم سورے کو لیتے ہیں جو مختصر سا 3 آیت کا قرآن میں 2 چھوٹے سورے ہیں، ایک والعصر کا، ایک سورہ کوثر، اور اس سلسلے میں نے سوچا کہ اس سورے پہ ہماری گفتگو کرنے کی شرف حاصل کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی میں بات کہوں اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ آپ سن رہے ہیں تو اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ حاضرین اکرام، کہ یاد رکھیے کہ میں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے کامیابی کی نشانی ہے ایمان، اور اللہ کا شکر ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ چاہے حیدرآباد چلے جائیے، چاہے گجرات چلے جائیے، دنیا کے کوئی کونے میں چلے جائیے، کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کا ایمان جو طاقتور ہونا ہے وہ طاقتور نہیں۔ یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، بخاری کی مشہور معروف حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایمان والا بندہ ہے، ایمان کی جو حقانیت ہے، ایمان کی جو طاقتوریت ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ سب سے طاقتور اور ایمان والا وہ شخص ہے جب کوئی وہ برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، جب کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکتا ہے۔ اور بھی میں نے سورہ عصر میں آپ کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حق بات کرنے والوں کی، حق بات کی دعوت دینے والوں کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا پہلا درجہ وہ ہے کہ جو کوئی برائی دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکتا ہے، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ نماز قرآن کے بغیر مسلمان کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی، مسلمان اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بات ممکن ہے کہ ایمان کی طاقتور، ایمان آپ کا طاقتور جب ہے جب آپ کوئی برا کام دیکھتے ہیں، اپنے پڑوسی کا دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، اپنے دوست کا دیکھتے ہیں، اپنے احباب کا دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ ایمان کا پہلے درجے پر۔ ایمان کے دوسرے درجے کی یہ بات بتائی گئی حدیث شریف میں کہ جب کوئی آدمی کوئی برا کام دیکھتا ہے تو زبان سے اس کو روکتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اب کس دور میں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیسرا سب سے ایمان کا آخری درجہ یہ کہ جب کوئی آدمی کوئی برا کام دیکھتا ہے تو کم سے کم دل میں دیکھ کر برا محسوس کرتا ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر ہم آپ کا جائزہ لیتے ہیں، میں نے جیسے سورہ کی تلاوت کی اور اس کے سورہ کے معنی مفہوم آپ کے سامنے رکھے اور میں نے جو حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، تو سوچئے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے میں۔ اگر یہ بات حقیقت ہے کہ ہم جب کوئی برا کام دیکھتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے تن و بدن میں آگ لگتی ہے، گھر میں ٹی وی چلتا ہے، بچے پکچر دیکھتے ہیں، سر پہ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں اور ہم میں بے چینی ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا ایمان طاقتور ہے۔ اگر ہم دیکھ کے انجان مار دے رہے ہیں اور ہم خود شامل ہو رہے ہیں، ہم ٹی وی پہ پکچر دیکھنے میں شامل ہو جا رہے ہیں،
پھر برے کام میں شامل ہو جا رہے ہیں، ہم رشوت لینے میں شامل ہو جا رہے ہیں، ہم جھوٹ بولنے میں شامل ہو جا رہے ہیں، ہم مذاق میں جھوٹ بول دے رہے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کا ایمان طاقتور نہیں ہے، آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں کم سے کم برا مانے جائے، اور آپ خود وہ عمل کر رہے ہیں، میں خود وہ عمل کر رہا ہوں، تو بتائیے ہم ایمان کے کون سے درجے؟ میرا آپ سے اپنے آپ سے سوال ہے، اور اورنگاباد کے شہر میں آیا ہوں تو یہاں آپ سے اپنے آپ سے سوال کرنے کے لیے ہوں، کیا ایمان کا میں اس مقام پر ہوں جس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھنا چاہتے تھے؟ ایمان کے میں اس درجے پر ہوں جس مقام پر ہمارے اولیاء اللہ دیکھنا چاہتے تھے؟ ایمان کے اس درجے پر ہوں جس درجے کے لیے حضرت بلال نے پتھرے کھائے؟ ارے حضرت بلال کا تو چھوڑ دیجیے، آپ کو واقعہ یاد ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی دعوت دینے کے لیے نکلے۔ میں نے کہا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسم ہے اثر کی، زمانے کی، جو کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے۔ ایمان والو سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دیتے ہیں، لوگ آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کا شعبہ ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک آپ کو قید کر دیتے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پریشان ہے، معصوم بی بی فاطمہ پریشان ہے، آپ کے چچا جو اسلام نہیں لائے ابو طالب کو بھی قید کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، جو مختصر سے مسلمان تھے ان کو 30 سال کے قریب شعیب ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ کوئی غرب بات نہیں کرتا، کوئی آپ سے معاملہ داری نہیں کرتا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتا۔ ان تمام مسائل کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یار اب یہ مکے والے تو اسلام لانے والے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، طائف گئے، جو مکے کو گئے ہیں، جو لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ مکے سے بہت بڑا قریب میں ایک مقام ہے جو بڑا اچھا خوبصورت مقام ہے، پہاڑی علاقہ ہے طائف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب طائف کے سرداروں کو معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعوت دینے کے لیے آئے تو نعوذ باللہ پورے اوباش کے معنی پورے آوارہ بچوں کو جمع کرتے ہیں اس زمانے کے، کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک محمد آیا ہے نعوذ باللہ، وہ جادوگر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دغاباز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ وہ جب طائف میں ہے تو اس پہ پتھرے برسائے جائے۔ سوچئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے زمین بنائی گئی، جس کے لیے آسمان بنایا گیا، جس کے لیے چاند ستارے بنائے گئے، اور ہم صبح اور شام کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے جانے آپ پر قربان۔ سوچئے کہ وہ نبی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیجئے۔ اس پیغمبر کی بات کرتا ہوں جو شب معراج میں سارے انبیاء کی امامت فرما رہے تھے، وہ جاتے ہیں طوائف میں، جب دعوت دیتے ہیں تو بچے اتنے پتھرے مارتے ہیں، اتنے پتھرے مارتے ہیں۔ ہم تو کبھی اسلام کے لیے ننگے پاؤں دھوپ میں بھی نہیں چلے ہوں گے، کبھی ہم اسلام کے لیے پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے۔ اتنی عمر ہو گئی ہے میری کہ کبھی اسلام کے لیے میں ایک دن بھوکا نہیں رہا ہوگا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، وہاں جا کے دعوت دیتے ہیں، بچے پتھرے مارتے ہیں، جو آپ بیٹھ جاتے ہیں تو زبردستی آپ اٹھاتے ہیں، اتنے پتھرے مارے جاتے ہیں، اتنے پتھرے مارے جاتے ہیں۔ آپ جب طوائف سے نکلتے ہیں تو آپ سے سن کے حیران ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں اتنا خون بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے جوتے اترتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے لیے ہمارے لیے قربانی۔ اس پیروں کی بات کر رہا ہوں جس پیروں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ابھی ہم گزارے شب معراج کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش اعلیٰ پر گئے تھے، کہتے ہیں تو کہا گیا کہ آپ جوتے پہن کر عرش اعلیٰ پر تشریف لائیے۔ سوچئے اس نبی کی، اس پیغمبر کا یہ معاملہ ہے کہ ان جوتوں میں خون بھر گئے، جوتے اتر نہیں پاتے۔ تو یہ ہمارا آج کا جائزہ لینا یہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بڑا کام کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ لٹ لے کے تلوار لے کے نکل جائے، لیکن کم سے کم ہمارا اتنا تو فرض ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، ہم اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ اصلاحات ہو کر صاف ستھرے ہو کر آئے ہیں، تو آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہم ایمان کی اس مقام پر ہے جس مقام کے لیے قرآن کہتا ہے کہ خسارے میں ہے وہ انسان جنہوں نے اسلام نہیں لایا، لیکن وہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل صالح عمل کیے۔ تو یاد رکھیے کہ اب ہمارے نیک عملوں میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا نیک عمل ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، روزہ رکھنا رمضان شریف پڑھنا نیک عمل ہے، زکوٰۃ دینا نیک عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی نیک عمل ہے۔ یاد رکھیے تو میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان، ایک مومن دنیا میں ہر برا کام کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں ہر جگہ گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیے جو مسلمان جھوٹ
کر رہا ہے اپنے دل پہ یاد رکھیے کہ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے, کیا وہ اسلام کو ماننے والا ہے. علماء اکرام تو یہاں تک کہتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے, بعض علماء اکرام کی کتابوں میں, کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر سے اس کا ایمان بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور اس حالت میں مرا تو بے ایمان کی موت مرے گا. تو سوچئے آج مسلمان کدھر جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. آج اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آپ جھوٹ بولنے میں سب سے آگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چغلی کرنا ایسا ہے کہ مردار بھائی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوا. حدیث شریف ہے کہ ہمارے پاس آج جائزہ لے لیجیے, ہر 4 دوست بیٹھتے ہیں, اٹھتے اس کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, اس کی چغلی شروع ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت خور غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے, لیکن ابھی غیبت کر رہے ہیں. یہ سب مسائل اسی لیے ہو رہے ہیں کہ میں اصل نقطے پہ آتا ہوں کیونکہ بہت مختصر 5-7 منٹ میں مجھے گفتگو کو ختم کرنا ہے. کہ بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے زندگیوں میں اللہ نے, آپ بولیں گے نہیں بات کر رہے ہیں عمر صاحب آپ حیدرآباد سے اور کھڑے اللہ نے, اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو یہ معاملہ ہونے والا ہے. آپ کے زندگیوں میں, ہماری زندگیوں میں اللہ آنا چاہیے. ہمارے دماغ میں یہ ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے کوئی دیکھو مت دیکھو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہمارے ممکن ہے کہ 2 فرشتے ہر وقت ہمارے اعمال لکھتے ہیں. یہ خوف پیدا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیاں بھی سدھر جائے, ہمارے گھر والے بھی سدھر جائے, ہمارے محلے والے بھی سدھر جائے, ہمارا ملک بھی سدھر جائے. یاد رکھیے کہ کیسے اللہ آتا ہے. مجھے مشہور و معروف واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر کا امامت تھا. آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اور اس عمر کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ انسان کے معاملے میں بہت اشد تھے. شام میں نکلتے آپ کا معاملہ تھا کہ شام میں نکل کر مدینے کے اہل حوائل معلوم کرتے تھے کہ کیا حالت ہے کیا ہے. ایک وقت آپ شام میں نکل کر گزر رہے ہیں تو دیکھیں کہ گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے, ایک ماں بیٹی کی بات ہو رہی ہے. ماں, وہ گولن کا گھر ہے, بیٹی کہہ رہی ہے ماں سے, ماں آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کو دودھ دینا ہے اتوں تک دودھ نہیں پہنچے گا. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی نہیں پہنچانا دودھ تو ضروری ہے, ایک کام کر دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتی ہے کہ ماں کیسے پانی ملا دوں, میں کیسے پانی ملا دوں, کیا خلیفۃ المسلمین کا یہ تو یہ حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی کیا خلیفۃ المسلمین آگے دیکھ رہا ہے, تجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر سن رہا ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. دوسرے دن حضرت عمر فاروق مدینے میں اپنے پاس اس ماں بیٹی کو بلاتے ہیں. ماں پہ چپکپی جاری ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے, خلیفۃ المسلمین بلائے ہیں کہ آپ جب جاتے ہیں ماں بیٹی جاتی ہے تو حضرت عمر پورا واقعہ سامنے سناتے ہیں اور ماں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم اس کے بعد ایسی حرکت نہیں کرے گی, تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور بھی کہتے ہیں کہ اے ماں میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے اور تمہاری اس بیٹی سے میں اپنے لڑکے کا نکاح کروں, تمہاری اس بیٹی سے میں اپنے لڑکے کا نکاح کروں. اور حضرت صلی اللہ اور حضرت عمر دونوں اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں. انہیں کی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ مسلمانوں کے بادشاہ پائے. حضرت عمر کے دور کا اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہم بولتے ہیں یہ کون دیکھ رہا ہے, یاد رکھیے آپ مسجد میں بیٹھیے اللہ دیکھنے والا ہے, آپ گھر میں بیٹھیے اللہ دیکھنے والا ہے, آپ بستر میں چھپ کے بیٹھیے اللہ دیکھنے والا ہے, آپ خبر کے اندر رہیے اللہ دیکھنے والا ہے. دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے دنیا جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے. مجھے یاد عمر فاروق کا ایسی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ عمر فاروق سفر پہ جاتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ویران مقام پر ایک ڈیزرٹ ایریا ہے اور وہاں ریگستان کا علاقہ ہے اور دور دور تک انسان نہیں ہے. ایک شخص, ایک گاؤں والا, ایک گاؤں کا شخص نوجوان بچہ اونٹ چلا رہا ہے, بکریاں چلا رہا ہے. حضرت عمر دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہاں تک اسلام کی تعلیمات پہنچی نہیں پہنچی, یہ ذرا معلوم کر لینا چاہیے. حضرت عمر جا کر اس بچے سے ملتے ہیں, مل کے اس سے بات کر کے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے مالک کی بکریاں ہیں, میں بکریاں چلا رہا ہوں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک کام کرو کہ ایک بکری مجھے دے دو, میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں. ایک بکری مجھے بیچ دو, میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے یہ بکریاں میرے نہیں, میرے مالک کے, میں تمہیں کیسا بکریاں بیچوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں کیا ہے لڑکے, جو تیرے مالک کے بکریاں ہیں تو یہ کہہ دے کہ ایک بھیڑیا آیا تھا, اس نے بکری کو اٹھا کے لے کے چلے گا, تو بیچ دے
سے جو کچھ پیسے ملیں گے تو اتنی کم اجرت پہ کام کرتا ہے. وہ لڑکا بھی کہتا ہے اے اماں وہ حضرت عمر کو جانتا نہیں, کہتا ہے شخص تو کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے میرا مالک نہیں ہے, وہ مالک نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جو سب کا مالک ہے وہ مالک تو دیکھ رہا ہے, وہ مالک تو دیکھ رہا ہے. یہ ہماری زندگی کا کچھ اہم جو باتوں میں تھی ایک بات تھی, تو یہی کوشش تھی آپ کو دعوت دینے کے لیے آتا. یہ یاد رکھیے کہ ہم جو مسائل میں گرے ہوئے, ہم جن باتوں کی بزنس کی بات کر رہی ہے اس کا حل میری نظر میں یہاں آپ کو امام صاحب یا مدم صاحب بھی ہو گیا, آپ کو بتائیے. ایک تو ہمارا ایمان طاقتور کرنا ہے. ایمان طاقتور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں, بڑے باتیں تو ہو جاتی ہے, جیسا میں نے کہا کہ جھوٹ ہے, نماز کی پابندی ہے, قرآن پڑھنا ہے. ایک آخری بات ہوتی ہے اپنی زندگی اپنی گفتگو ختم کروں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, آپ کو رمضان کی مبارکباد. رمضان کے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ رمضان کے آپ کو تمام عبادتوں سے نوازے. یاد رکھیے اس رمضان میں ایک بات طے کر, جو کہ یہاں سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رمضان میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن معنوں سے پڑھیں, ایک مرتبہ معنی مفہوم سے پڑھیے. کتنے افسوس کی بات ہے جس قرآن مسلمانوں کے لیے اتارا گیا وہ مسلمان الف لام میم کے معنوں سے واقف ہے, نہ والناس کے معنوں سے واقف ہے, نہ یاسین میں کیا ہے نہیں معلوم ہے. تو زندگی میں ایک چیز دا کر دیں گے کہ عہد کر کے اٹھیے اللہ کے واسطے, خود بھی پڑھیں گے, اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں گے. یہ معمول بنائیے, کوئی زبان میں ہونے دیجیے کہ روزانہ صبح کم سے کم ایک رکوع ہم قرآن کا پڑھیں اور معنوں سے پڑھیں. آئیے آنے والے سال ہم ایک مرتبہ قرآن معنوں سے ختم کریں. یہ ہماری کامیابی کی ضامن بنے گی. وقت ہو رہا ہے, ابھی پتہ چلا کہ ہمارے یہاں کے قریب کے ہمارے ایک ہمارے عالم دین صاحب تھے اور حاجی شیخ نذیر احمد صاحب جو امام صاحب تھے, ان کے اللہ نے ان کا انتقال ہو گیا, رحلت ہو گئی. ابھی رستے میں بات چل رہی تھی, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو صبر و تحمل دے. اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے جو باتیں میں نے کہی اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے, جو آپ نے سنا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ قرآن پڑھنے والا بنائے, اللہ قرآن سمجھنے والا بنائے, اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنے والا بنائے, سیرت پر عمل کرنے والا بنائے, نماز کا پابند بنائے. اللہ رمضان کی تمام برکتوں سے نوازے, تمام عبادت کرنے کی توفیق دے. جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ صحت عاجلہ دے, اور جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو نوجوان لڑکے ہیں اللہ ان کی شادیوں کے اسباب بنائے, اور اللہ اے کریم جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات دلائیے اللہ, جو بے روزگار ہیں ان کو نوکری سے لگا دیجیے اللہ, اور جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.